السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت خوش آمدید الہادی ایجوکیشن پر۔ ہمارے یوٹیوب کے جو ممبر ہیں معین صاحب، ان کے پاس بہت سارے رمضان کے احکام و مسائل کے متعلق بہت سارے سوالات جو ماڈرن دور میں چل رہے ہیں وہ ان کے پاس آئے ہیں، اور ابھی معین بھائی ہم سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے سوال کریں گے، اور ہم معین بھائی کو اجازت دیتے ہیں کہ معین بھائی آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت، پہلا سوال الہ آباد یو پی سے محمد التمش صاحب نے کیا ہے کہ روزے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، یعنی سحری افطاری کے لیے ہمیں اذان کو فالو کرنا پڑے گا یا ٹائمنگ کو؟ مساجد کی ٹائمنگ کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہمیں اذان کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے، وقت کو فالو کرنا ہے۔ دوسرا سوال بھدوہی یو پی کے رہنے والے محمد زید صاحب نے کیا ہے کہ اذان کے دوران کھانا پینا کیسا ہے؟ یہ ایک ابو داؤد کی ایک حدیث تھی جو مشکات میں بھی حدیث موجود ہے یہ، اور لوگوں نے اسے غلط کوٹ کیا، غلط یوز کیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کھا لے جلدی سے، یعنی یہ ٹرانزیکشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اب کوئی شخص سحری کر لیا، اب 10 منٹ بعد اذان ہونا ہے، اب وہ پانی پینے کے لیے دوڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے، مثلا 4:05 پر اس نے سحری کرنا شروع کیا اور 4:10 پر ختم سحری ہے، 1 منٹ اس سے زیادہ ہو گیا، یعنی 4:05 پر اس نے سحری کرنا شروع کیا اور 4:10 پر ختم سحری ہے، اب اس میں 1 منٹ زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص 4:10 پر یعنی بالکل ختم سحری پر اٹھ رہا ہے، پھر وہ یہ سوچے کہ اذان جو ہے 4:20 تک چلے گا، تب تک ہم کھاتے پیتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے سپورٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی، گویا اس نے فجر کی نماز پا لی۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے جس نے عصر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے عصر کی نماز پا لی۔ تو یہ پورا ٹرانزیکشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت، تیسرا سوال بھاگلپور بہار سے آیا ہے جو کہ محمد غلام مصطفیٰ صاحب نے کیا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کا روزہ تو سب سے پہلے باطل ہو جائے گا، وہ فدیہ دے گا، کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں سخت تاریکی چھا گئی مغرب کے وقت میں۔ اسماء بنت ابی بکر نے کہا ہم نے روزہ کھول لیا، اس کے بعد پھر سورج نکل آیا۔ ہشام جو راوی ہیں ان سے کسی نے پوچھا آخر اس روزے کا کیا ہوگا ہم پر، تو انہوں نے کہا وہ فدیہ دے گا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے کیونکہ آج ہمارے پاس گھڑی موجود ہے۔ حضرت، چوتھا سوال کرلا نہرو نگر ممبئی سے آیا ہے جو کہ محمد سمیر صاحب نے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے والے سوال سے ہٹ کر ہے، غلطی سے کھا لے مغرب سے پہلے اس کا حکم الگ ہے، بھول کر کھا لے اس کا حکم الگ ہے، تو اس کا روزہ بالکل ضائع نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اس کو جو ہے اللہ نے کھلایا ہے تو اس کا روزہ جو ہے ضائع نہیں ہوگا، اور جیسے ہی اس کو یاد آئے کہ ہم روزے سے ہیں فوراً جو اس کے منہ میں ہے وہ بھی اس کو نکال دے۔ حضرت، پانچواں سوال جو کہ نبی کریم دہلی کے رہنے والے محمد صدام صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ ملوث بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کر ہم بستری کر لے روزے کی حالت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ رمضان سے متعلق یہ ایک اہم سوال ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں اگر کسی نے بھول کر ہم بستری کر لیا یعنی جنسی تعلق قائم کر لیا میاں بیوی سے تو اس کا روزہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ اسی حدیث پر ہم قیاس کریں گے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے بھول کر کھا پی لیا اس کا روزہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے۔ تو اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے ہم اس کو فٹ کریں گے اس پر۔